अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज शरीफ के चेहरे पर पिछले कई दिनों से जो परेशानी थी, उस परेशानी की असल वजह यही थी कि खुद नवाज शरीफ को इस बात का यकीन था कि वो सिर्फ मानसरा वाली सीट नहीं हारे, वो लाहौर वाली सीट भी हार चुके हैं। हामिद मीर समेत कई सीनियर सहाफ़ी पिछले कई दिनों से ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने जितनी जल्दी विक्ट्री स्पीच कर दी है, उतनी ही जल्दी कौमी असम्बली का हल्फ उठाने में की है, क्योंकि जब लाहौर वाली सीट नवाज शरीफ के पास से चली जाएगी, नवाज शरीफ कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहेंगे। तमाम सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि जिस दिन फॉर्म 45 खुल गए, जिस दिन फाइनल फॉर्म 45 आ गए, नवाज शरीफ से ये वाली सीट ले ली जाएगी। और आज नवाज शरीफ हल्का NA 130 यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में अपनी लाहौर वाली सीट हार गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाकाबिल तरदीद सबूत जारी किए हैं, वो सबूत जो किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किए जा सकते। यास्मीन राशिद को मुबारक को, फाइनल फॉर्म 45 ने नून लीग पर क़यामत बर्पा की है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इलेक्शन कमीशन ने कल हतमी फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जारी किए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं। 5 मार्च को यानी तकरीबन एक माह बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम हलकों के फॉर्म 45 जारी किए। असल मामला तो इन्हीं फॉर्म 45 का था, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत बनती है। तहरीक इंसाफ कम अज़ कम 70 सीटें ज़्यादा जीतती है, वही सीटें जो रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ से छीनी गई। वैसे तो आप तमाम फॉर्म 45 उठाकर देख लीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा कि किस तरह से तहरीक इंसाफ को हराया गया, किस तरह से फॉर्म 45 में रद्दोबदल की गई। लेकिन नवाज शरीफ का हल्का NA 130, इसमें इतना ब्लंडर मारा गया। मुझे ये लग रहा है कि खुद नवाज शरीफ को फंसाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम तर नाकाबिल तरदीद सबूत जारी किए हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फॉर्म 45 जारी किए गए हैं, ये 2 नंबर फॉर्म 45 हैं। इसकी वजह यह है कि असल फॉर्म 45 तो वो हैं जो ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास हैं, बल्कि उन तमाम उम्मीदवारों के पास हैं जो इन हलकों में इलेक्शन लड़ रहे थे। मिसाल के तौर पर हल्का NA 130 जहां पर नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का मुकाबला था, उसमें सिर्फ नून लीग और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो नहीं थे, उसमें TLP के उम्मीदवार थे, जमात इस्लामी के थे, दीगर जमातों के उम्मीदवार थे, उनमें कई आज़ाद उम्मीदवार थे। तो उन तमाम उम्मीदवारान के पास फॉर्म 45 मुख्तलिफ हैं, और जो कल इलेक्शन कमीशन ने टेम्पर्ड फॉर्म 45 जारी किया वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हैरान कुन तफसीलात हैं। नवाज शरीफ से ये सीट मुझे लगता है खुद इलेक्शन कमीशन छीनना चाहता है। अगर रही सही कसर थोड़ी सी रह गई थी, कल इलेक्शन कमीशन ने यह सबूत पेश करके बता दिया कि नवाज शरीफ लाहौर वाली सीट हारे हुए हैं। यास्मीन राशिद को 100% ये सीट वापस मिलने जा रही है। मैं आपको कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जारी किया गया फॉर्म 45 है वो दिखा देता हूँ। देखें, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 जारी किया गया। ये पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है, इसमें यास्मीन राशिद को 285 वोट मिले, जबकि नवाज शरीफ को 1378 वोट मिले। ये इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। हालांकि जो फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के पास है, उस फॉर्म 45 के मुताबिक नवाज शरीफ को 1378 नहीं 378 378 वोट मिले। यानी एक तो 3 के आगे एक फॉर्म 45 के आगे खुद ही इलेक्शन कमीशन ने डाल दिया। फिर यास्मीन राशिद को एक पोलिंग स्टेशन में 527 वोट मिलते हैं। यानी इतना बड़ा ब्लंडर मारा गया। कई फॉर्म 45 पर बकायदा तौर पर टैंपरिंग की गई। नवाज शरीफ के 3 को 13 करने की कोशिश की गई, 7 को 9 की कोशिश की गई, 1 को 9 करने की कोशिश की गई। यानी जितने पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 हैं, क्योंकि फॉर्म 45 तो तमाम पोलिंग स्टेशंस के होते हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक मैंने इस पर एक व्लॉग भी किया था। हल्का 130 के तकरीबन 376 पोलिंग स्टेशन है। इन तमाम 376 पोलिंग स्टेशन में नवाज शरीफ के वोट बढ़ाए गए और यास्मीन राशिद के कम किए गए। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने कल फॉर्म 45 जारी किए, ये नाकाबिल तरदीद है। इसका अगर फोरेंसिक करवा लिया जाए, अगर इसको किसी भी अदालत में पेश कर दिया जाए, तो ये इतना बड़ा ब्लंडर इलेक्शन कमीशन ने मारा है जो नवाज शरीफ से हर सूरत ये सीट छीन लेगा। मैं बाकी हलकों की बात नहीं कर रहा, वहां पर भी इतने ही बड़े ब्लंडर्स मारे गए। मिसाल के तौर पर ओन चौधरी को जो सीट है, ओन चौधरी को एक पोलिंग स्टेशन में 173 वोट मिले, और इस एक को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फनकारों ने 9 कर दिए, यानी 973 कर दिए। साफ पता चल रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 1 लिखा था, लेकिन ओन चौधरी को 973 मिल गया। अब मैं आपको फॉर्म 45 मंडी बहाउद्दीन का असल फॉर्म 45 और 2 नंबर फॉर्म 45 दिखाता हूं। ये असली फॉर्म 45 है।
جو منڈی بہاؤالدین کا ہے، یہ تحریک انصاف نے خود جاری کیا ہے۔ اب آپ یہ جو فارم 45 دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو واقعی نظر آ رہا ہے کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ پریزائڈنگ آفیسر نے خود جاری کیا تھا۔ یہ اصلی فارم 45 ہے، اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے، یہ باقاعدہ کلیئر ہے۔ لیکن اسی حلقے کا، اسی پولنگ سٹیشن کا جو 2 نمبر فارم 45 ہے، اس میں آپ ساجد خان کے آگے ٹیمپرنگ دیکھیں، اس کو 176 ووٹ دیے گئے، یعنی ہر وہ حلقہ جہاں پر نون لیگ کو جتوانا تھا، تحریک انصاف کو ہروانا تھا، آپ ان تمام حلقوں کے پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 اگر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنی ٹیمپرنگ ہوئی ہے، اتنا بلنڈر ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، میں کل سے یہی سوچ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اتنی ضلالت کروانے کی ضرورت کیا تھی۔ اگر 1 مہینہ گزر گیا تھا، کسی نے فارم 45 نہیں مانگا، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 1 مہینے تک الیکشن کمیشن فارم 45 جاری نہ کرے، تو ابھی بھی اگر الیکشن کمیشن یہ فارم 45 جاری نہ کرتا تو کسی نے کیا اکھاڑ لینا تھا؟ تمام عدالتیں آپ کی، قانون آپ کا، تمام تر نظام آپ کا، ادارے آپ کے، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن نواز شریف کو قومی اسمبلی سے نکالنے کے لیے میں اس بات پر 100% متفق ہوں کہ جو شہر اقتدار میں کل سے صحافی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فارم 45 آئے ہیں، یہ نواز شریف کو مزید ذلیل کر کے قومی اسمبلی سے نکالنے کے لیے پیش کیے گئے، کیونکہ اتنی ٹیمپرنگ تو کسی اندھے کو بھی نظر آ جائے گی۔ یعنی باقاعدہ 3 کو 13 کیا گیا، 1 کو 9 کیا گیا، 7 کو 9 کیا گیا، یعنی تمام تر نمبرز کو بڑھایا گیا کہ کسی طرح سے نواز شریف جیت جائیں۔ اب چونکہ نئے فارم 45 تو آ نہیں سکتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر جنہوں نے ابتدائی طور پر یہ فارم 45 نکالے وہ ڈٹ گئے ہیں۔ میں نے آپ کو اس پر پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ کچھ پریزائڈنگ آفیسر تحریک انصاف کو لمحہ بلمحہ رپورٹ کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں نتائج تبدیل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کچھ ریٹرننگ افسران نے تو باقاعدہ اس پر استعفیٰ دیا۔ خوشاب کا ریٹرننگ افسر ہے، پاک پتن کا ریٹرننگ افسر ہے، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو تو آپ چھوڑ دیجئے، وہ تو ایک دھماکہ خیز انٹرویو تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 1 مہینے بعد جو فارم 45 جاری کیے، اس میں صرف آپ حلقہ این اے 130 نواز شریف والا حلقہ اٹھا لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین دھاندلی زدہ الیکشن نہیں ہوئے، دھاندلا ہوا ہے۔ کبھی کسی الیکشن میں اتنی ڈٹائی سے الیکشن کمیشن نے چوری نہیں کیا ہوگا مینڈیٹ جو ان انتخابات میں کیا گیا۔ پھر سینہ زوری چیک کیجئے کہ الیکشن کمیشن 1 مہینے بعد فارم 45 جاری کرتا ہے اور پین سے، یعنی نمبر بھی تبدیل کیے گئے ہیں پین سے، کوئی عقل کا استعمال نہیں کیا گیا۔ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن میں بیٹھے بابوں نے یا کسی نے بھی، ظاہر ہے خالی الیکشن کمیشن تو اس گیم میں ملوث نہیں ہے، اور بھی لوگ اس کہانی میں ہوں گے اور بھی پلیئر ہوں گے، ان میں سے کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ جو فارم 45 میں رد و بدل کر رہے ہیں، یہ چوری تو صاحب پکڑی جا رہی ہے، یہ تو آپ 2 نمبری پکڑی جا رہی ہے، یہ تو ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ بہرحال میرے پاس انفارمیشن ہے کہ جب سے یہ ثبوت منظر عام پر آئے ہیں، تحریک انصاف نہ صرف عالمی میڈیا کو بلکہ عالمی عدالتوں کو یہ ناقابل تردید ثبوت دکھانے جا رہی ہے۔ بے شک ان کو پاکستان کی عدالتوں سے امید نہیں ہے، نہ وہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے پچھلے 10-11 ماہ میں پاکستان کی عدالتوں نے تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا ہے، خاص طور پر پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، جیسا سلوک تحریک انصاف کے ساتھ سپریم کورٹ میں کیا گیا، وہاں سے تو زیادہ امید نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف یہ تمام تر ناقابل تردید ثبوت کہ یہ اصلی فارم 45 ہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فارم 45 ہے، وہ تمام ثبوت سپریم کورٹ میں جمع کروانے جا رہی ہے، عالمی میڈیا کو اسی ہفتے دکھانے جا رہی ہے۔ آئندہ آنے والے 1-2 دن کے اندر تمام فارم 45 اکٹھے کر کے، الیکشن کمیشن کے بھی فارم 45 اکٹھے کر کے یہ سب عالمی میڈیا کو دکھائے جائیں گے۔ اور میری اطلاع کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے، کیونکہ یہ کل شام کو الیکشن کمیشن نے جاری کیے، عمران خان کی اب سے کچھ دیر پہلے جو اپنے وکلاء سے ملاقات ہوئی، عمران خان نے ان کو ہدایت کیا ہے کہ یہ تمام 45 کے فرانزک کروائے جائیں۔ اب جب فرانزک ہو جائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک طرف 7 فارم 45 ہیں جو تحریک انصاف اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ہیں، ایک فارم 45 نون لیگ کا ہے جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس فارم 45 پر کس کی ہینڈ رائٹنگ ہے، نون لیگ کے فارم 45 پر کس کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ ہر صورت نواز شریف سے یہ لاہور والی سیٹ چلی جائے گی۔ ویسے تو اون چودھری علیم خان MQM کا پورا مینڈیٹ جعلی ہے، پیپلز پارٹی کا جعلی ہے، پھر لاہور سے حلقہ این اے 130 سے نون لیگ ہاری ہے، حلقہ این اے 127 سے حمزہ شہباز ہارا ہے، مریم بی بی ہاری ہے، یعنی یہ تمام لوگ ہارے ہیں، ان کے فارم 45 تبدیل کیے گئے ہیں، نتائج میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ تمام تر صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی ڈھٹائی سے بلنڈر شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی انتخابات میں مارا گیا ہو، اور اس دفعہ یہ چوری پکڑی گئی ہے۔
اب جب اس تمام معاملے کا فرنزک ہو جائے گا، تمام تر ثبوت عدالتوں میں پیش ہوں گے، تو کس طریقے سے تحریک انصاف کو ان کی چھینی گئی سیٹیں نہیں ملیں گی؟ ہر صورت یہ سیٹیں ملیں گی۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ واقعی میں یہ سارا پلان نواز شریف کو ذلیل کرنے کے لیے تھا، کیونکہ جتنی جلدی انہوں نے وکٹری سپیچ کی وہ الٹ پڑی۔ تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ 60 سیٹوں پر نواز شریف نے وکٹری سپیچ کر دی ہے، اور اب قومی اسمبلی کا ممبر کا حلف بھی اٹھا لیا، حالانکہ دونوں سیٹیں وہ ہارے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر بننے کے وہ اہل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حلف اٹھا لیا۔ نواز شریف لاہور والی سیٹ جو ہے وہ ہار چکے ہیں، الیکشن کمیشن نے خود ثبوت پیش کر دیے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس حلقے سے جیت چکی ہیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی بتاتا رہوں گا، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان فارم 45 کو لے کر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔